مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں آپ کا سیشن شروع ہوا، یہ سوال میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اتنا پیشنس ہے، اس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ جیسے کہ یہ بھی فاروق حیدر صاحب، پہلے بھی میں نے ان کا آپ کا مناظرہ سنا تھا اصول تحریم کے اوپر، پھر ابھی بھی 2 گھنٹہ انہوں نے لگایا اور ہم سب لوگوں کی برداشت آزماتے رہے اور ایک دم چلے گیا آخر۔ تو یہ ایک اگر دیکھا جائے نا تو ان کا ایک پیٹرن یہ ہو گیا، جیسے سفیر الحسینی صاحب کا میں نے آپ کو وہ سنا تھا پورا پروگرام، کہ وہ نص سے ثابت کریں اور وہ آیت بھی پڑھے جا رہے ہیں اور وہ بھی سے منزلت بھی مان رہے ہیں اور حدیث بھی مان رہے ہیں، آیت بھی مان رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں نص سے ثابت، یا کچھ ایسے تھوڑے سے عالم جو آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ آیت بتائیں کیونکہ علی کی اتباع کریں اور یہ کریں، یہ تو نہیں، لیکن پھر وہ ساری اہل سنت اپنی کتابوں سے بھی مان جاتے ہیں، قرآن میں تو نماز بھی نہیں ہے، روزے کا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ روایت سے لے لیتے ہیں، لیکن تو آپ پھر بھی اس پہ بڑی پیشنس سے وقت لگاتے ہیں کہ انہوں نے یا تو عربی یا عربی کے جو اشکال ہیں اور عربی کی مشکل گرامر میں پھنس جانا ہے، یا پھر آپ کی کوئی بات ایک پکڑ لینی ہے، اس کے پیچھے لٹ لے کے لگ جانا، ماننا انہوں نے نہیں ہے۔ تو جب نہیں ماننا ہے اور پھر بھی اب 2-3 گھنٹے ان کو کتابیں کھول کے اور وہ مارکنگ کر کے اب بتائے جا رہے ہیں اور پھر وہ آخر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا چیز ایسی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ پھر بھی برداشت کرتے رہیں اور وہی چیز تکرار کرتے رہیں، لیکن وہی چیز پہ اب اڑجتے رہیں ان کے ساتھ، لیکن مسئلے کا حل نہ نکلے؟ اور یہ خاص لوگ ہیں، کچھ تو لوگ سیدھے سیدھے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے سمجھ لیا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں، سیدھی بات ہے، آپ کی بات سمجھ آ، لیکن ایک وہ ہیں جو مولوی صاحب پوری جدوجہد کر کے انہوں نے ماننا نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں جب ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ مخالف جو مولوی ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور میں اگر چاہوں اس وقت بات کو کاٹ سکتا ہوں، لیکن یہ قوم بڑی شرارتی قوم، یہ چھوٹی سی بات کو اٹھا کر نا اس کو بڑا کر دیتے ہیں بعد میں۔ اگر میں اسی وقت ان کو بات ختم کروں، ان کی چھوٹی موٹی جو بہانے ہیں ان بہانوں کا میں جواب نہ دوں تو پھر اسی کو یہ لوگ، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ مولوی حضرات جو ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین کے مولوی، یہ ایسی قوم ہے ان کی کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اللہ جانتا ہے، سب سے دنیا کے بے شرم قوم یہی لوگ، مولوی لوگ، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کو لیے جھوٹ بونا پانی پینے سے بھی زیادہ آسان۔ تو یہ لوگ اسی کو بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اللہ یاری سے سوال کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ بھاگ گیا۔ تو یہ موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ مجھے بات تو 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 15 منٹ کے بعد گفتگو تقریباً 15-20 منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، 30 منٹ اس کے بعد ابتدا میں یعنی بات پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے، اور واضح ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں کو ہر جگہ اس کو بند کرو، ان کا بہانہ، ان کا فرار کا راستہ بند کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کا موٹیویشن صرف یہی ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ یہ لوگ بے حیا لوگ ہیں مولوی لوگ، اب میں فاروق حیدر صاحب کو نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، معزز آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن جو عام مولوی ہیں چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین، ان جیسا بے شرم واللہ جانتا ہے، ان جیسا جھوٹا، ان جیسا چور میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، مولوی قوم جیسا، ان کے حق سامنے ہوتا نہیں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان جیسے جھوٹے اور بھی ہیں، سیاستدان ان جیسے جھوٹے، سیاستدان جو ہے نا وہ بھی اسی طرح بے شرم، لیکن یہ سب بے شرمی میں ہائی لیول پہ ہیں یہ لوگ، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کو طول دینا پڑتا ہے، بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔